کوئی صحافی اور وکیل فوج کی تحویل میں نہیں، اٹارنی جنرل کا سپریم کورٹ میں بیان، کہا فوج کی تحویل میں کوئی خاتون اور کم عمر بھی نہیں۔ 9 مئی واقعے پر کسی خاتون کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہوگا۔ 102 افراد فوج کی تحویل میں ہیں، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ صحافیوں اور وکلاء کے حوالے سے تشویش ہے، صحافیوں اور وکلاء کا پروفیشنل کام ہے، ایسی صورتحال میں دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی۔ موجودہ کیس میں کوئی اور معاملہ نہیں اٹھانا چاہتے، سماعت پیر تک ملتوی۔ فوج کیسے فیصلہ کرتی ہے؟ فلاں بندہ آرمی ایکٹ کے تحت ہمارا ملزم ہے، فوج چارج کر سکتی ہے، لیکن ٹرائل تو سول عدالت میں چلے گا۔ ملٹری کورٹس کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس، کہا بتایا جائے آرمی ایکٹ کب عمل میں آتا ہے، کن جرائم پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ملزمان کے ریمانڈ میں بنیادی چیز مسنگ ہے، ریمانڈ آرڈر میں ذکر نہیں، ملزمان کی حوالگی کیسے کن شواہد پر ہوئی۔ جسٹس یحییٰ افریدی، جہاں معاملہ آرمی سے متعلق ہوگا وہاں معاملہ ملٹری کورٹس میں جائے گا۔ جسٹس عائشہ ملک بولی، کن وجوہات پر سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا جاتا رہا، فوجی عدالت میں مقدمہ منتقلی کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تو ٹرائل تب ہوتا ہے جب بات قومی سلامتی کی ہو۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس، جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا، سویلینز نے آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کب کی؟ جب آپ آرمی ایکٹ چیلنج نہیں کر رہے تو قانون کی بات کریں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں شکایت کو FIR کے طور پر لیا جاتا ہے۔ طاقت جو ہے وہ غیر جانبداری میں ہے، عدلیہ کے فیصلوں کی طاقت اس میں ہے کہ پوری قوم یہ سمجھے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ انصاف کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کے فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ حکومت کا ملٹری کورٹس کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا اشارہ، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا سپریم کورٹ کی طاقت شفافیت میں ہے، جب ایسے فیصلے ہوں گے تو پھر پنجاب الیکشن کیس کی طرح سوالات اٹھیں گے۔ جب فوجی تنصیبات پر حملہ ہوگا تو تفتیش آرمی ہی کرے گی، ایسا تو نہیں کہ آپ نے احتجاج کہیں اور کیا اور آپ کو فوجی عدالتوں میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا۔ MPO کے تحت 2258 افراد کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے گئے۔ پنجاب حکومت نے ڈیٹا سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ ڈیٹا کے مطابق توڑ پھوڑ کے واقعات میں 3050 افراد ملوث پائے گئے۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 51 مقدمات درج کیے گئے۔ دیگر قوانین کے تحت 247 کیسز درج، 4119 افراد گرفتار کیے گئے۔ جمہوری نظام کو اس بند گلی میں نہ دھکیلا جائے جس میں PTI کو دھکیل دیا گیا، ہمیں معاشی کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام کا روڈ میپ بھی پیش کرنا ہوگا۔ شہباز شریف سے بہتر وزیراعظم نہیں دیکھا، صرف نون لیگ نہیں پیپلز پارٹی کے بھی وزیراعظم ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف وعدے پورے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، بولے آصف زرداری کے بارے میں مشہور ہے وہ یاروں کے یار ہیں، مسلم لیگ نون والے ہمارے سیاسی یار ہیں، سب کی ذمہ داری ہے ہم وزیراعظم کے ہاتھ مضبوط کریں۔ امریکہ کی ورثے میں چھوڑی گئی دہشت گردی کا آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 9/11 کے بعد ہونے والی جنگ ہماری نہیں تھی، بھارت میں اقلیتیں مودی کی دہشت گردی کا ہدف ہیں۔ گجرات میں حکومتی سرپرستی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اعلامیے سے پہلے واشنگٹن یا صدر بائیڈن کو سوچنا چاہیے تھا۔ نریندر مودی کا دورہ امریکہ، بھارتی وزیراعظم کے دورے کو خود بھارتی تجزیہ کاروں نے ناکام قرار دیا۔ امریکی ارکان کانگریس نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی میڈیا نے بھارت کے جمہوری ہونے پر سوالات اٹھا دیے۔ سکھ کمیونٹی نے بھی احتجاج ریکارڈ کرایا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر کشمیریوں اور دلت برادری کا بھرپور مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ معاشی صورتحال کے پیش نظر آصف زرداری متحرک، پاکستان کو گولڈن باسکٹ کا نام دے دیا، کہا آج بھی میثاق معیشت سائن کرنے کو تیار ہیں۔ لاہور میں تاجروں سے ملاقات میں اقتصادی صورتحال پر صلاح مشورے کیے، کاروباری افراد کے مسائل معلوم کیے۔
فرانس میں وزیراعظم شہباز شریف سے برازیل کے صدر کی ملاقات۔ برازیل اور پاکستان کے تعاون پر دونوں قائدین کا اظہار اطمینان۔ تعاون کو مزید وسعت اور فروغ دینے پر اتفاق۔ زراعت کے شعبے میں برازیل کی جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم کی برازیل کے صدر سے گفتگو۔ برازیل کے صدر کا وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان کے عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ٹائٹن کا ملبہ مل گیا۔ ملبے کے آثار ریموٹ کنٹرول گاڑی کی مدد سے دریافت ہوئے۔ اوشن گیٹ کمپنی کا پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد سمیت 5 مسافروں کی موت کا اعلان۔ کہا ہلاکتوں پر انتہائی افسوس ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے آبدوز پانی کے شدید ترین دباؤ کے باعث پھٹنے سے تباہ ہوئی۔ آبدوز میں موجود انسانی باقیات ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے آپریشن محدود کر دیا۔ سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی۔ داؤد فیملی کی ہلاکتوں کی تصدیق۔ ترجمان دفتر خارجہ کا اظہار تعزیت۔ 18 جون کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے روانہ ہوئے تھے۔ 3800 میٹر کی گہرائی تک جانے سے پہلے ہی پھٹ گیا۔ شہرائے آفاق فلم ٹائٹینک کے تخلیق کار جیمز کیمرون کا دعویٰ۔ فلم ساز کا کہنا ہے آبدوز سے تمام رابطے صرف اسی صورت منقطع ہو سکتے ہیں جب کوئی انتہائی غیر معمولی حادثہ پیش آیا ہو۔ کہا حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کے غم میں شریک ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے، خوبصورت نظارے ڈوب گئے، خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے، غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے۔ کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں، کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے۔ آؤ مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے۔ آزمائش میں مل کر ایک ہوئے، نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے، کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے۔ قومی سانحے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر۔ غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔